الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد پچھلے لیکچر میں ہم نے قرآن کریم کی لغوی اور اصطلاحی تعریف پڑھی تھی۔ لغوی طور پہ ہم نے کیا کہا تھا کہ قرآن کریم کا روٹ کیا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی مس نورین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد آپ نے بتایا تھا کاف را اور حمزہ ہے جس کے دو معنی آتے ہیں، ایک تلاوت کرنے کے ہیں، تلا آپ نے بتایا تھا، اور دوسرا معنی دوسرا جمع کرنے کے۔ الجمع والضم۔ جی ٹھیک ہے، تو یہ قرأ سے ہے، قاف را حمزہ، اور اس کا معنی یا تو تلا ہے، تلاوت کرنا، یا اس کا معنی الجمع والضم ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ مصدر ہوگا قرآن، اور یہ اسم مفعول کے معنی میں ہوگا۔ یعنی اگر یہ تلا سے ہے تو گویا کہ مطلوب کے معنی میں، جس کو پڑھا گیا، جس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، تو قرآن کا معنی یہ ہوگا۔ اگر یہ تلا کے معنی میں ہو، مصدر ہے اسم مفعول کے معنی میں۔ اگر یہ الجمع والضم کے معنی میں ہے تو پھر یہ گویا کہ المجموع کے معنی میں ہوگا، یعنی ایسی کتاب جس میں بہت ساری خیر و برکت، جس میں بہت ساری آیات، جس میں معجزے، حکمتیں، حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں وہ اکٹھی کر دی گئی ہیں۔ اور بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس کا روٹ کیا ہے۔ جمہور کی رائے یہ ہے کہ اس کا روٹ قافرہ حمزہ ہے، تو دیگر بعض علماء کی رائے کیا ہے، اس کا روٹ کیا ہے؟ کاف را نون۔ قافرہ نون۔ جی تو کیسے نکالا انہوں نے؟ قرآن سے نکالا، قرآن۔ وہ مکی امام عبداللہ بن کثیر مکی کی قرات سے انہوں نے کہا اصل لفظ قرآن ہے تو فعال وزن ہے، لیکن راجع بات یہی ہے کہ اس کا اصل مادہ قرآن، قاف را نون کا مطلب بھی جمع کرنا ہوتا ہے، تو وہی المجموع کے معنی میں ہوگا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے، راجع بات یہ ہے کہ اصل میں قرأ سے ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا آپ سے کہ ہے یہ مصدر، لیکن اسم مفعول کے معنی میں ہے۔ اگرچہ قرآن کریم میں لفظ قرآن بعض اکا دکا جگہ پر مصدر کے معنی میں بھی استعمال ہوا، پڑھنا۔ زیادہ تر قرآن کریم میں قرآن کا لفظ المقروء، پڑھے جانے والی چیز، یا المجموع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کے بعض ایسے مقامات ہیں جن میں لفظ قرآن مصدر کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا کوئی ایک مقام ایسا جس میں وہ مصدر کے معنی میں استعمال ہوا ہے؟ استاد وہ جو فجر میں جو قرآن پڑھنے کا تھا نا، آپ نے دو آیتیں بتائی تھی، مجھے یہ والی یاد رہ گئی تھی کہ جو فجر میں پڑھنے والے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، یا قرآن الفجر کا اگر لفظی ترجمہ کریں تو فجر کے وقت کا پڑھنا، جی تو یہاں قرآن مصدری معنی میں ہے۔ اسی طرح ان علینا جمعہ وقرآن، بے شک ہمارے اوپر ہی ہماری ذمہ داری ہے قرآن کو جمع کرنا اور اس کو پڑھنا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم اس کو پڑھیں تو آپ بھی ایک دفعہ اس کو دہرا دیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، آپ اس پڑھنے کی پیروی کر لیں۔ تو یہاں بھی قرآن مصدری معنی میں ہے۔ یہ کیا دکا مقام ہے یہ، ورنہ پورے قرآن کریم میں یہ وہی مصدر بمعنی اسم مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو لغوی معنی تھا، تو اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک تو علماء اصول کی اصطلاح میں اس کی ایک اصطلاحی تعریف ہے، اور ایک اس کی تعریف ہے علماء عقیدہ کے ہاں۔ علماء اصول کے ہاں اس کی کیا تعریف ہے، یہ آپ کے سامنے موجود ہے، میں نے آپ کو سینڈ بھی کی تھی واٹس ایپ پہ۔ الکتاب المعجز، المعجز اس کو کیا پڑھنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ المعجز، عاجز کرنے والی۔ اسم فاعل ہے، اعجز یعجز باب فعال سے۔ الکتاب المعجز المنزل على قلب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بواسطة جبریل بلسان عربی مبین، المکتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر،
المتعبد بتلاوته المبدو بسورة الحمد المختوم بسورة الناس. یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے. اصل میں یہ تعریف مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف کتابوں میں ملتی ہے. بعض کتابوں میں یہ کوئی 10 کے قریب صفات ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الکتاب 1، المعجز 2، المنزل علی قلب سیدنا محمد 3، بواسطہ جبریل 4، بلسان عربی مبین 5، المکتوب فی المصاحف 6، المنقول بالتواتر 7، المتعبد بتلاوتی 8، المبدوع بسورۃ الحمد 9، المختوم بسورۃ الناس 10. تو بعض کتابوں میں کسی میں 5، کسی میں 6، کسی میں 7، کسی میں کوئی، کسی میں کوئی تو مختلف تعریفات ہیں. اگر ان کو جمع کریں تو تقریباً ایک تفصیلی تعریف یہ بنتی ہے علماء اصول کے ہاں. علماء عقیدہ کے ہاں نیچے ہے، آپ اس کو پڑھ لیں. علماء اصول کے ہاں، علماء اصول کنہیں کہتے ہیں؟ علماء اصول سے مراد اصل میں اصول حدیث، اصول فقہ، اصول تفسیر وغیرہ کے علماء، ان کو علماء اصول کہتے ہیں. تو علماء اصول کے ہاں قرآن کی تعریف کیا ہوئی؟ الکتاب المعجز المنزل علی قلب سیدنا محمد بواسطہ جبریل بلسان عربی مبین. یہ اس میں 10 چیزیں بیان کی گئی ہیں. تو ان میں سے 5 چیزیں اصل قرآن جو اللہ نے نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ابھی وہ جمع ہوا نہیں ہوا، اصل قرآن کی صفات ہیں. اور اگلی 5 چیزیں المکتوب فی المصاحف، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوتہ، المبدوع بسورۃ الحمد، المختوم بسورۃ الناس، یہ قرآن کے محفوظ ہونے کے بعد، قرآن کے جمع ہونے کے بعد کی شرائط کہہ لیں یا صفات کہہ لیں. اصل قرآن کی صفات کتنی ہیں؟ اصل قرآن سے مراد پہلی بات تو یہ سمجھیے قرآن کس کو کہا جاتا ہے. کیا قرآن پورے قرآن کو قرآن کہا جاتا ہے کہ قرآن کے کچھ حصے کو بھی قرآن کہا جا سکتا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ پورے قرآن کو قرآن اس کہا جائے والی گا یا تعریف کے مطابق تو مطلب اس والی تعریف کے مطابق تو پورے قرآن پاک کو قرآن کہیں گے، پورے قرآن کو قرآن کہیں لیکن گے؟ ظاہری ویسے سورہ فاتحہ ویسے کو ہم بھی تو ہم کسی ایک ایک آیت سورت بھی کو ہو تو ہم قرآن اس کہا کو جاتا قرآن کہتے ہیں. ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیے جب قرآن کریم میں صورتیں اتر رہی تھیں، آیات اتر رہی تھی، تو ان میں قرآن کا ذکر ہو رہا تھا. تو قرآن تو بھی مکمل نہیں ہوا تھا. جتنا جتنا قرآن نازل ہوا تھا اتنا اتنا قرآن مراد ہوتا تھا نا. اب یا ایھا المزمل شروع دور کی صورتوں میں سے ہے. تو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه وانقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تو وہاں قرآن سے کیا مراد ہوا؟ قرآن کو ترتیل سے پڑھیں. تو وہاں قرآن سے مراد سورہ مزمل شروع دور کی صورتوں میں سے ہے، شاید 5ویں 6ٹھی صورت ہے جو نازل ہوئی ترتیب کے اعتبار سے. اور اس کی آخری آیت بعد میں نازل ہوئی. تو وہاں ورتل القرآن ترتیلا سے کیا مراد ہے؟ پورا کتنی قرآن. آیتیں نازل ہو چکی تھیں جب تک جتنی نازل ہو چکی تھی؟ جتنی وہی نازل ہو چکی تھی. اسی طرح دیگر قرآن کریم کی آیات میں سورہ بقرہ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں شروع میں نازل ہوئی. مدینہ میں پہلی سورت جو نازل ہوئی سورہ بقرہ ہے. تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اس کتاب سے مراد جتنی کتاب نازل ہوئی. تو قرآن کا اطلاق تو پورے قرآن پر نہیں ہوتا سورہ ہم سے سورہ ناس تک، بلکہ قرآن کے کچھ حصے پر بھی قرآن کا اطلاق ہو جاتا ہے. تو یعنی اس تعریف میں کچھ ایسی صفات ہیں قرآن کی جو اصل قرآن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا، ابھی مدون نہیں ہوا تھا، ابھی جمع تدوین نہیں ہوئی تھی، کچھ ایسی صفات ہیں جو اس اصل کتاب پر اور اصل کتاب کے ایک ایک حصے پر، ایک ایک صورت پر، ایک ایک آیت پر جس کا اطلاق ہو سکتا ہے قرآن کا. اور کچھ ایسی صفات ہیں، کچھ ایسی پوائنٹس ہیں جن کا اطلاق پورے مصحف پر ہوتا ہے. تو ان میں سے شروع کی جو 5 چیزیں ہیں نا، یہ وہ صفات ہیں قرآن کریم کی جس کا اطلاق اصل قرآن پر جو اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہ پورا قرآن ہو یا قرآن کا کچھ حصہ ہو،
ایک ایک حصے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ وہ کیا صفات ہیں؟ وہ الکتاب المعجز، اس کا کتاب ہونا، کتاب سے کیا مراد ہے انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے۔ المعجز، عاجز کرنے والی، معجزہ ہونا، لوگوں کو عاجز کر دینا۔ قرآن کا ایک ایک حصہ، ایک ایک آیت، ایک ایک سورت اپنی جگہ معجزہ ہے۔ قرآن ایک معجزہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں 6000 سے اوپر آیات ہیں، آپ سمجھیے کم از کم 6000 سے اوپر معجزات، اور قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ ہے، اور قرآن کریم کا ایک ایک حصہ اپنی جگہ معجزہ ہے۔ المنزل علی قلب سیدنا محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا ہے۔ قرآن کریم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک آیت، ایک ایک حرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا، کچھ حصہ لکھا ہوا اترا، کچھ حصہ وہ ویسے ہی آپ کو پڑھ کے سنا دیا گیا۔ نہیں، قرآن سارے کا سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا ہے، چاہے وہ کوئی صورت ہو، چاہے وہ کوئی ایک آیت ہو، چاہے قرآن کا کوئی کوئی حصہ ہو، قرآن کریم کا ایک ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا ہے۔ بواسطہ جبریل، جبریل کے واسطے سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس میں وحی کے 3 طریقے اجمالاً بیان ہوئے ہیں۔ تو اس میں ایک طریقہ ہے من وراء حجاب، ایک طریقہ ہے فرشتے کے واسطے سے، اور ایک طریقہ ہے جس کو وحی کہا گیا ہے، یعنی خواب، القاء اور الہام۔ لیکن میں نے ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم سارے کا سارا وہ ان 3 طریقوں میں سے ایک طریقے سے اترا ہے، اور وہ کون سا طریقہ ہے؟ فرشتے والا۔ فرشتے کے ذریعے فرشتے والا۔ اسی لیے قرآن کریم کی جو بنیادی تعریف کی جاتی ہے، قرآن کریم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک سورت، ایک ایک آیت کریمہ فرشتے کے واسطے سے اتری ہے، حضرت جبریل کے واسطے سے۔ اور یہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی فضیلت ہے۔ فضیلت کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ قرآن لانے والے فرشتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی وجہ بھی، لیلۃ القدر کی فضیلت کی وجہ بھی، رمضان مہینے کی فضیلت کی وجہ بھی، اس امت کی فضیلت کی وجہ، ان سب کی فضیلت کی وجہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ جب یہود بدبختوں نے جبریل سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور جبریل کے بارے میں اپنے شکوک و شبہات کا اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا، تو اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دیں۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ سورہ بقرہ میں فرمایا، کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہے، اصل میں یہود نے کہا اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ یہ بات بتا دیں تو یہ بات صرف نبی کو علم ہو سکتی ہے۔ روح کے بارے میں انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اس کا جواب صرف ایک نبی دے سکتا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اب یہود نے کہا تھا کہ اس بات کا جواب صرف نبی دے سکتا ہے۔ اب یہود پھنس کے اب کیا جواب دیں آگے سے، اس کا جواب تو صرف نبی دے سکتا تھا۔ تو یہود نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ لگا؟ یہ بات تو ایک نبی بتا سکتا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے، آپ کو پتہ کیسے لگا اس سوال کا جواب؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ابھی جبریل نے آ کر بتایا ہے۔ تو بدبخت کہنے لگے آگے سے، کیا اوہو اچھا جبریل نے بتایا ہے، نہیں پھر تو ہم نہیں مانتے۔ ان کے پاس اعتراض کا موقع ختم ہو گیا تھا۔ اب انہوں نے کہا تھا اگر آپ نے یہ بتا دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور صحیح جواب دیا، وہ کہنے لگے اچھا آپ کو جبریل نے بتایا ہے، پھر تو ہم نہیں مانتے۔ اگر میکائیل آتا ہم مان لیتے، میکائیل ہمارا دوست فرشتہ ہے، جبریل تو ہمارا دشمن فرشتہ ہے، عذاب لاتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، ولیعذ باللہ۔ اتنے بدبخت کہ اللہ کے فرشتوں کی تقسیم کر دی، فلاں دوست فرشتہ ہے، فلاں دشمن فرشتہ ہے۔ اور وہ تو اس سے بھی بدبخت تھے، وہ تو اللہ کے بارے میں تبصرے کرتے تھے کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے ہاتھ بند ہیں، ہمارے ہاتھ کھلے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔
اللہ نے فرمایا کہ جو جبریل کے دشمن ہے تو وہ جان لے کہ جبریل تو وہ جلیل القدر فرشتہ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کی ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ. تو قرآن سارے کا سارا، قرآن کے ایک ایک سورت، ایک ایک آیت کریمہ جبریل کے واسطے سے اتری ہے. اس میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے. اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر گئے تھے، اور معراج کے موقع پر آپ آگے چلے گئے ایسی جگہ جہاں جبریل نہیں گئے آپ کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں کیا وحی ہوا تھا؟ نماز نماز اور اور روز بھی کہا لیتے 3 چیزوں کا ذکر ہے. ایک نماز، وہ حضرت موسیٰ پر آپ آتے رہے اور آپ اس میں کمی کرواتے رہے، وہ سارا قصہ آپ نے سنا ہوا ہے. اور نماز کے علاوہ کیا وحی ہوا تھا؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. اور کیا وحی ہوا تھا؟ ہیں محمد رسول اللہ، یہ جی، تو ہوگا ہیں. آپ کی آواز کافی ہلکی آ رہی ہے راشد صاحب. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تو وہ ہے نا، آمن رسول والی. جی جی. اور ایک تیسری چیز بھی وحی ہوئی تھی کہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے تو وہ جنت میں جائے گا. اب اس پہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ جبریل تو پیچھے رک گئے تھے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل کے بغیر وحی ہو گیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جبریل کے ساتھ بھی وحی ہوا چیز ہوگا. بتائیے گا دوبارہ. جی جی. وہ دوبارہ پوچھنا چاہ رہی ہیں وہ 3 چیزیں. 3 چیزیں، ایک نماز ہے، ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور ایک جو ہے نا شرک کے بارے میں. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ جہنمی ہے، جو شرک نہ کرے تو جنتی ہے. واللہ اعلم. تو اس میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ آخری 2 آیتیں تو جبریل کے بغیر اتر گئیں. نہیں، یہ آخری 2 آیتیں جبریل کے، قرآن کریم کے کا جو نص ہے کہ قرآن پورا جبریل کے واسطے سے اترا ہے، تو وہ آیات جبریل کے واسطے سے بھی اتری ہوں گی. قرآن کریم کی کئی آیات ڈبل اتری ہیں بار بار. جی، تو ہم پڑھ رہے تھے قرآن کریم کی تعریف علماء اصول کے ہاں. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ بواسطہ جبریل، یہ پہلی 5 جو پوائنٹس ہیں اس تعریف میں، وہ اس قرآن کریم کے حوالے سے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا. ابھی وہ اس کی تدوین، جمع تدوین ہوئی یا نہیں ہوئی، قرآن کریم کی ایک ایک صورت پر، ایک ایک آیت پر اس کا اس تعریف کا اطلاق ہوتا ہے. چوتھی اس کی شک بواسطہ جبریل ہے. قرآن کریم کا ایک ایک حصہ جبریل کے واسطے سے اترا ہے. اور 5ویں شک اس کی ہے بلسان عربی. ہاں، میں اس کا جواب یہ دے رہا تھا کہ اگر بعض آیات کے بارے میں یہ مغالطہ ہو کہ وہ تو جبریل کے واسطے سے نہیں اتری، لیکن قرآن کریم میں پورے قرآن کریم کو جبریل کے واسطے سے قرار دیا گیا. جیسے اللہ نے قسم کھا کر فرمایا فلا اقسم بالخنس الجوار الخنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین. یہاں رسول کریم، یہ رسول کریم کا قول ہے جو اللہ کے ہاں قوت والے ہیں، اور اللہ کے ہاں کا ایک مقام ہے مطاع ثم امین، ان کی وہاں اطاعت کی جاتی ہے، پھر وہ امانت دار بھی ہیں. وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے ساتھی بھی مجنون نہیں ہیں. تو یہاں رسول کریم سے مراد کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل. جبریل حضرت علیہ جبریل السلام. علیہ السلام. تو اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں یہ جبریل کا قول ہے، یعنی جبریل کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے. تو پورا کا پورا قرآن جبریل کے واسطے سے پہنچتا ہے. اس کے بہت سارے دلائل ہیں. تو اس سے پتہ لگتا ہے اگر بعض آیات کے بارے میں صراحت ہے وہ جبریل کے واسطے سے نہیں اتری، تو اس سے کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ آیت کریمہ دوبارہ نازل ہوئی ہو. قرآن کریم کے کئی حصے ایک دفعہ نازل نہیں ہوئی، کئی دفعہ نازل ہوئے ہیں. سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے، سورہ فاتحہ مکہ میں بھی نازل ہوئی، مدینہ کے میں بھی نازل ہوئی. کئی صورتوں کے بارے میں ہے کہ
کئی آیات کے بارے میں، وہ ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ نازل ہوئیں، تکرار کے ساتھ نازل ہوئیں۔ کوئی کسی چیز کے بارے میں بھی اشکال ہو، ایک چیز کے بارے میں تو اشکال نہیں ہے۔ آپ کو پتا قرآن 7 حروف پر اترا ہے، متواتر حدیث ہے، انزل القرآن علی 7 احرف، ہے کہ نہیں؟ کلھا شاف جی کاف، یہ یہ متواتر حدیث ہے نا، صحیح بخاری صحیح مسلم۔ یہ وہی حدیث ہے نا جب وہ اختلاف ہو گیا تھا دو جی راشد صاحب، صحابہ کے درمیان؟ یہ وہی والی حدیث ہے نا جب وہ دو صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا تھا تو قرات کے بارے میں؟ جی جی، یہ ایک حدیث نہیں ہے، یہ حدیث کئی موقعوں پر ہے، اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے کئی واقعات ہیں بخاری مسلم کی احادیث میں۔ اس حدیث کے بہت سارے طرق ہیں، 700 سے اوپر طرق ہیں۔ اس حدیث پر باقاعدہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اس کو متواتر حدیث کہا جاتا ہے، اس کی سندوں کی تعداد بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ ایک واقعہ نہیں ہے حضرت عمر اور حضرت ہشام بن حکیم بن نظام کا، کئی واقعات ہیں۔ حضرت ابی بن کعب کا واقعہ ہے، سیدنا ابن مسعود کا واقعہ ہے، اور کئی صحابہ کرام کے واقعات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آئے۔ تو قرآن 7 دفعہ تو اترا ہے، 7 حروف پر اترا ہے، اور ایک ایک حرف کر کے اترا ہے۔ تو 7 دفعہ تو قرآن کی ہر صورت کی ہر آیت کا نزول تو ہے۔ تو وہ کسی جگہ پر اگر جبریل کے واسطے کے بغیر ہے تو جبریل کے واسطے کے ساتھ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پورا کا پورا قرآن وہ کتاب بھی ہے۔ کتاب صرف صرف 30 پاروں کو کتاب نہیں کہتے، قرآن کریم کا ایک ایک حصہ بھی کتاب ہے۔ کتاب بمعنی مکتوب، ٹھیک ہے؟ کتاب کی وضاحت انشاءاللہ آگے مزید آئے گی۔ کتاب سے مراد صرف ایک شروع سے آخر تک پوری کتاب نہیں ہوتی، کتاب سے مراد قرآن کا ایک ایک حصہ بھی کتاب ہے۔ جیسے میں نے ذکر کیا کچھ دیر پہلے کہ سورہ بقرہ پر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، اس پر بھی کتاب کا اطلاق ہوا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اس سے مراد پورا قرآن ہو، قرآن کا ایک ایک حصہ بھی اس میں شامل ہے۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، قرآن کریم کی کئی صورتوں میں یہ انداز ہے۔ تو وہ صورت یا وہ آیات وہ کتاب کی آیات ہیں، وہ بھی کتاب ہیں۔ تو یہ مطلب ہے بواسطہ جبریل، واضح ہے۔ پانچویں صفت ہے بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں۔ تو قرآن کریم کا ایک ایک شوشہ، ایک ایک آیت، ایک ایک صورت عربی زبان میں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے قرآن کریم میں کئی حروف دوسری زبانوں کے ہیں، عجمی حروف بھی ہیں، بعض دوسری زبانوں کے حروف ہیں، ان کو کیا کہیں گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے قرآن کریم میں قرآن عربی میں ہے، اور یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 11 جگہ پر یہ بات فرمائی ہے کہ قرآن سارے کا سارا عربی زبان میں ہے۔ وہ الفاظ ہیں جو عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور دوسری زبانوں میں بھی ہوتے ہیں؟ کئی الفاظ تو باقاعدہ دوسری زبانوں سے لیے گئے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے قرآن سارے کا سارا عربی زبان میں ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ایک جگہ پر ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ اسی طرح وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، اگر قرآن اجمی ہوتا تو لوگ اعتراض کرتے کہ اس کی آیتیں واضح کیوں نہیں ہیں۔ اعجمی و عربی، قرآن اجمی اور نبی عربی، تو اسے پتہ لگا کہ قرآن سارے کا سارا عربی زبان میں ہے۔ تو قرآن کریم میں یہ بات 11 جگہ موجود ہے، جس طرح سورہ شعراء میں بھی ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ تو قرآن سارے کا سارا عربی زبان میں ہے۔ تو اب وہ حروف قرآن کریم کے جو عربی میں نہیں ہیں، دوسری زبانوں سے لیے گئے ہیں، تو وہ معرب کر لیے گئے ہیں۔ جب وہ معرب کر لیے گئے ہیں تو اس پر یہ اعتراض کرنا نہیں نہیں یہ تو عربی نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے
आपको पता है उर्दू जबान में बहुत सारे अरबी के हरूफ हैं, है कि नहीं? जी उस्ताद। अब मसलन कहते हैं मन मुसम्मा, और हम बहुत सारे, मसलन किताब का लफ्ज़ हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, अरबी से लिया हुआ है। कुर्सी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अरबी से लिया हुआ है। कलम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अरबी से लिया हुआ है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम अरबी के चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उर्दू जबान में। अब वो अरबी हैं कि उर्दू हैं? अब मसलन कहते हैं कि जी कुर्सी इधर लाओ, या मैं कुर्सी पे बैठा हूँ। अब कुर्सी अरबी का लफ्ज़ है, उर्दू का लफ्ज़ है, क्या कहेंगे? उर्दू ही तो है कि जारी बात है, क्योंकि ये उर्दू के फिक्र में इस्तेमाल हुआ है ना अभी। और उर्दू मतलब में आपकी आवाज़ बड़ी दूर उर्दू से आ में रही, भी ये समझ नहीं आ रही। अभी, क्योंकि ये उर्दू फिक्र ये के अरबी अंदर का बोला गया है। है। और वैसे भी उर्फ में इसको उर्दू में आम इस्तेमाल होता है, तो हम इसको उर्दू में ही बोलेंगे यहाँ पे इस सूरत हाल में। जी जी, मैं यही कह रहा हूँ कि जब एक चीज उर्दू में अरबी से ले ली गई, तो उसको, यानी आज समझिए उर्दू में उसको इस्तेमाल कर लिया गया है ना, वो उर्दू है। अब एक बंदा कहता है कि किसी से अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या हाल है? अब इसमें अस्सलाम वालेकुम ये अरबी के अल्फाज है, हाल अरबी का लफ्ज़ मौजूद है। हम बहुत सी बातें करते हैं, उसमें हमारे आधे से ज़्यादा अल्फाज अरबी वाले होते हैं, लेकिन वो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे हम अरबी बोल रहे हैं, ये हम कोई मखलूत ज़बान बोल रहे हैं। वो चीज़ें अब जब उर्दू में ले ली गई हैं अरबी से या फारसी से या तुर्की से या दीगर ज़बानों से, तो अब वो उर्दू ज़बान है, अब ना कि वो अरबी है। आपको पता है जो हमारा कौमी तराना है, पाक सरजमीन शाद बात, तो इसके बारे में वो एक सवाल अक्सर किया जाता है, इसमें उर्दू के कितने हरूफ हैं, असल उर्दू के, जो किसी ज़बान से नहीं लिए गए। तो क्या कहेंगे आप लोग? उस्ताद फिर तो का की ये चीजें रह जाएंगी, क्योंकि बाकी जो अल्फाज अगर हम हाँ देखें कि उनके ओरिजिन कौन सा है तो फिर वो फारसी जबान ही होगा। बिल्कुल, कहते हैं कि पूरे तराना में, कौमी तराना में का लफ्ज़ है जो उर्दू का है खालिस, बाकी सारे अल्फाज जो हैं दूसरी ज़बानों के हैं। लेकिन अब हमारा कौमी तराना, आप बताइए कि फारसी में है, अरबी में है, तुर्की में है, कि उर्दू में है, किस में है वो उर्दू है। उर्दू उर्दू इसलिए जब में। एक चीज़ को अरबी से हमने उर्दू में ले लिया था, वो उर्दू हो गया ना, चाहे वो असल लफ्ज़ अरबी का था। तो अगर कुरान करीम में कोई ऐसे अल्फाज हैं जो अजमी ज़बानों के हैं, वो असल में अरबों ने इस्तेमाल कर लिए थे, तो अरबों ने उनको अपना लिया था अरबी में। तो उनके बारे में ये कहना नहीं नहीं वो अब अरबी नहीं है, वो असल लफ्ज़ दूसरी जबान का है, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो दूसरी जबान में इस्तेमाल हुआ तो कोई बात नहीं, वो अरबों ने उसको अपना लिया था कुरान से पहले, तो वो अरबी अल्फाज हैं। जैसे मैंने आपको मिसालें दी बाज उर्दू की, समझ आ गई आपको? तो कुरान सारे के सारे अरबी जबान में है, एक लफ्ज भी किसी दूसरी जबान में नहीं है। ठीक है, एक एक लफ्ज के ऊपर अरबियत का इतलाक होता है। तो ये पांच सिफात जो हैं ये असल कुरान की हैं, अभी कुरान की फनी तारीफ से पहले, कुरान की जमा तदवीन से पहले। और ये पांच सिफात कुरान करीम के दलाइल से साबित है। कुरान करीम को किताब कहा गया है कुरान करीम में किसी जगह पर? हमने इस तारीफ में कहा कि कुरान किताब है, तो कुरान जी, करीम को किताब एक किताब कहा गया कुरान में? जी उस्ताद। बहुत ज्यादा जगह पर कहा गया है। बल्कि कुरान करीम में, कुरान करीम के लिए जो सबसे ज्यादा लफ्ज लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो किताब का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। कुरान में कुरान के लिए कई लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। कुरान में कुरान के लिए लफ्ज कुरान भी इस्तेमाल हुआ है, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे लफ्ज, अगर वक्त मिला। लफ्ज किताब भी इस्तेमाल हुआ है, लफ्ज जिक्र भी इस्तेमाल हुआ है, लफ्ज फुरकान भी इस्तेमाल हुआ है, लफ्ज तंजील भी इस्तेमाल हुआ है। और कुरान करीम की कई सिफात इस्तेमाल हुई हैं। सबसे ज्यादा जो कुरान करीम के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो कौन सा लफ्ज है कुरान में? किताब। ठीक है, तो ये कुरान किताब है। तो कुरान करीम में बहुत सारी आयत में इसको किताब करार दिया गया है, और किताब से मुराद एक पूरी मुजल्लद, ये मुराद नहीं है। किताब से क्या मुराद है वो आगे मैं बताऊंगा इंशाल्लाह।
اور کتاب سے مراد ضروری نہیں کہ وہ لکھی ہوئی چیز ہو، صرف لکھی ہوئی چیز کو کتاب نہیں کہتے، کتاب کو معنی لکھنا بھی ہوتا ہے اور معنی بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے تو لکھا ہوا نازل نہیں ہوا قرآن، تو رات پچھلی کتابیں لکھی نازل ہوئی تھی، قرآن تو لکھا نازل نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کو کس معنی میں کتاب کہتے ہیں؟ وہیں چلو پڑھتے ہیں ہم آگے چل کے۔ قرآن کتاب ہوا۔ اب المعجز، قرآن میں قرآن کو کہاں کہا گیا کہ معجزہ ہے؟ جب استاد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آیات بنا کے لے کر آؤ، اگر 10 آیتیں نہیں لے کر آ سکتے تو ایک آیت ہی لے کر آؤ اس جیسی۔ جی بالکل ٹھیک، یہی آیات جن میں قرآن کریم کے حوالے سے چیلنج کیا گیا۔ مثال کے طور پر سورہ بنی اسرائیل میں قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، اگر انسان اور جن سارے اکٹھے ہو جائیں اس قرآن جیسا قرآن لے آئیں، وہ سب مل کر اس قرآن کا جیسا قرآن نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہ کرے۔ یعنی ایک بندہ قرآن نہ بنائے، بلکہ اگر کاموں کو تقسیم کر لیا جائے ہزاروں لاکھوں لوگ، پھر بھی وہ اس قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکتے۔ سورہ بنی اسرائیل میں تو پورے قرآن کا چیلنج ہے، سورہ ہود میں 10 آیتوں کا چیلنج ہے، اور سورہ یونس میں، سورہ بقرہ میں تو سورہ ہود میں 10 صورتوں کا چیلنج ہے۔ ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اور سورہ یونس میں اور سورہ بقرہ میں تو ایک سورت کا چیلنج ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر تم ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، صرف تمہیں انسانوں کو چیلنج نہیں ہے، تم اپنے شریکوں کو بھی اکٹھا کر لو جن کو تم معبود سمجھتے ہو اللہ کے علاوہ، جنوں کو اکٹھا کر لو، فرشتوں کو اکٹھا کر لو، جن کو تم اللہ کے علاوہ معبود سمجھتے ہو انہیں بھی اکٹھا کر لو، اپنے شریکوں کو بھی اکٹھا کر لو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اپنے گواہوں کو بھی بلا لو اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو قرآن کریم میں کئی مقامات پر چیلنج کیا گیا، تحدی کی گئی ہے، تو اس لیے قرآن کو المعجز کہا جاتا ہے۔ المنزل علی قلب سیدنا محمد، یہ بات کہاں موجود ہے قرآن میں؟ یہ وہی ہے جہاں پہ وہ جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے نازل کیا اس کو قلب اطہر پہ۔ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترے، کیونکہ قرآن لکھا ہوا نہیں ہے، لکھا ہوا نازل نہیں ہوا، جیسا تورات لکھی ہوئی نازل ہوئی تھی۔ تو قرآن کیسے نازل ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور اس کی دلیل، میری آواز آ رہی ہے آپ کو کلیئر؟ جی جی استاد، استاد آ رہی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ ہے جو وہی جو جہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں تھوڑی دیر قبل آپ نے آیت پڑھی تھی کہ وہ سورہ شعراء کی، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ، یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے، اس کو جبریل امین لے کر اترے ہیں، علی قلبک، آپ کے قلب اطہر پر، تو قرآن قلب اطہر پر اترا ہے۔ اس طرح سورہ بقرہ میں ہے قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك، تو قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا ہے، اور جو چیز قلب پر اترے اسے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آٹومیٹک یاد ہو جاتی ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام جو وحی لاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی، تو وہ آپ کو وحی یاد نہیں کرواتے تھے، یہ نہیں ہوتا تھا پڑھتے تھے آپ کے سامنے اور آپ اس کو یاد کرتے تھے، رٹتے تھے، جس طرح ہمارے یہاں بچے یا بڑے قرآن کریم کو حفظ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کے قلب اطہر پر قرآن کا نزول ہوتا تھا اور آپ کو یاد ہو جاتا تھا۔ اگر قلب اطہر پہ اترتا تھا اور یاد ہو جاتا تھا تو پھر کیا جبریل آپ قرآن پڑھتے ہی نہیں تھے؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟
पढ़ते थे। हाँ, वो पहले वाली वही बताती है कि वो पढ़ते थे, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। उस्ताद आपने क्या ये पूछा है अभी? पढ़ते थे। मेरा सवाल ये है कि अगर कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर पर उतरा है, तो क्या जिब्रील आप पर फिर कुरान पढ़ते ही नहीं थे, बस दिल पर उतार देते थे? आपके सामने कुरान नहीं पढ़ते थे? नहीं, आप पढ़ते थे जिसमें है ना, आप तो सिर्फ जल्दी जल्दी फिर उनके पीछे दोहराने की कोशिश करते थे, तो फिर वो कहते हम्म। भी थे शायद कि आप जल्दी ना करें, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा ये। हम्म। इससे पता लगा कि कुरान सारे का सारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर पर उतरा है। जब वो कल्बे अथर पर उतरा है, तो आपको कुरान याद करने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि जो चीज दिल पर उतरे वो ऑटोमेटिक याद हो जाती है। जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह सब्बिह इस्म रब्बिकल आला में, सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला मा शा अल्लाह, हम अनकरीब आपको पढ़ाएंगे तो आप भूलेंगे नहीं, मगर जो अल्लाह चाहे वो आप भूल जाएंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूलते नहीं थे कुरान को, क्योंकि आपके कल पर उतरा था। तो जब कल पर उतरा था, तो फिर उसको दोहराने की क्या जरूरत थी? इसका कौन जवाब देगा? दोहराने की क्या जरूरत थी? अगर ना दोहराया जाता फिर क्या होता? गालिबन यानी किरात के लिए उस्ताद, उसको जो उसकी किरात है, जी। जो सही किरात है उसके लिए कि कैसे इसको पढ़ा जाता है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी थे ना। हाँ, लेकिन अरबी तो आप जानते थे ना। उम्मी का मतलब लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। यहाँ लिखने पढ़ने की तो बात है ही नहीं। लोगों ने उसको किस तरह पढ़ना था, गालिबन उसके लिए ये जरूरी था लोगों को पढ़ के बताना। वल्लाहु आलम। जो राशि साहब वाह। कह रहे हैं कि कुरान करीम को जो पढ़ना था वो तो तजवीद के साथ पढ़ना था। तो तजवीद कुरान करीम की तरतील में, कुरान को तरतील से पढ़ने का हुक्म है, जिसमें तजवीद भी आती है, हुरूफ मखारिज और सिफात को उम्दगी से अदा करना, और उसमें माना और वक्फ की रियायत वो भी शामिल है। तो सिर्फ कुरान करीम ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके कल्बे अतहर पर नहीं उतरा कि बस वो आपको याद हो जाए, बल्कि कुरान करीम की को पढ़ना कैसे है, इसकी अदायगी कैसे है, इसकी अदायगी के सनद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील से पढ़े, और जिब्रील ने कहाँ से सुना? अल्लाह ताला से। जैसे अल्लाह की शान को लायक है, तो इसकी सनद पढ़ने की भी अल्लाह तक पहुंचती है। वही की सनद तो अल्लाह तक पहुंचती ही पहुंचती है। कुरान आपके कल्बे अथर पर वही हुआ है जिब्रील के वास्ते से। जिब्रील ने अल्लाह से लिया, और फिर जिब्रील ने आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही किया, आपके कल्बे अथर पर अल्लाह के हुक्म से। कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका, आपके कल्ब पर नाजिल किया है। लेकिन इसकी तजवीद, इसकी अदायगी अरबों के लहजे के मुताबिक, वो बकायदा जिब्रील पढ़ते थे एक दफा, और आप सुनते थे एक दफा। याद करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उसकी तजवीद और उसके पढ़ने की इस्लाह भी हो जाए, और उसके पढ़ने की निस्बत भी जिब्रील और जिब्रील के वास्ते से अल्लाह तक हो जाए। वाज़ेह है। जी उस्ताद। तो ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बी, ये और इस जैसी आयत, फला ताजल बिल कुरआन मिन क़ब्ल अन युक़ज़ा इलैका वह्यु, वला ताजल बिल कुरआन मिन क़ब्ल अन युक़ज़ा इलैका वह्यु, आप कुरान के बारे में जल्दी ना करें इससे पहले कि इसकी वही मुकम्मल हो जाए। और ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही, अपनी जबान को हरकत न दें जल्दी जल्दी, ताकि आप जल्दी करें। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, बेशक हमारी जिम्मेदारी कुरान को जमा, कुरान को पढ़ना। फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि' क़ुरआना, जब हम पढ़ें इसको तो आप उसको दोहरा दें। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फिर हमारी जिम्मेदारी उसका बयान भी है। तो इन आयात में अल्लाह ताला ने क्या जिम्मेदारियां ली हैं कुरान के हवाले से? तीन बड़ी चीजों की जिम्मेदारी ली है। कौन सी तीन बड़ी चीजों की? हाँ हाँ, तजवीद और तफसीर भी है इसमें, एक तो ये दोनों चीजें, और याद करवाना भी उसका, उसकी हिफाजत। तरतीब से पढ़े ना। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही, अपनी जबान को जल्दी जल्दी हरकत ना दें। अब तिल नबी के सल्लल्लाहु साथ। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू शुरू वही में
جبریل ابھی آپ کو سنا رہے ہوتے تھے ایک دفعہ، دیکھیں جبریل آپ کے دل پر وہی، آپ کے قلب اطہر پر وہی کرتے تھے، لیکن وہ ایک دفعہ آپ کو قرآن سناتے بھی تھے۔ سناتے کیوں تھے؟ یاد کرنے کے لیے نہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع شروع میں سمجھتے تھے کہ مجھے اس کو یاد کرنا ہے، آپ زبان کو جلدی جلدی حرکت دیتے ٹینشن میں کہیں مجھے بھول نہ جائے، اور ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ پوری امت تک قرآن پہنچانا تھا بغیر کسی شوشے کی تبدیلی کے، زبر زبر زیر پیش کی تبدیلی کے۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، اتنی بڑی ذمہ داری کہ جس نے گویا کہ کمر توڑ رکھی تھی آپ کی۔ تو آپ اس ٹینشن میں کیا کرتے تھے کہ جبریل امین علیہ السلام وحی کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو دہرانا شروع کر دیتے۔ اللہ نے منع کر دیا، اللہ نے فرمایا یہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا کو یاد خود بخود ہو جائے گا۔ کرنا کیا ہے آپ نے جبریل کے پڑھنے پر ایک دفعہ پڑھ دینا ہے۔ آئی سمجھ؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن۔ آپ اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دیں تاکہ آپ جلدی کریں۔ آپ جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ آپ یاد کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ بھول جائے آپ کو۔ اللہ نے فرمایا اس ٹینشن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، زبان کو جلدی حرکت نہ دیں تاکہ آپ جلدی جلدی پڑھیں اور یہ خطرہ نہ ہو کہ آپ کو بھول جائے۔ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن کو جمع کرنا، قرآن کی حفاظت یہ آپ کی ذمہ داری ہے ہی نہیں، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ان علینا جمعہ وقرآن۔ اس آیت کریمہ میں کیا کہا گیا؟ کہ بے شک ہماری ذمہ داری ہے جمعہ، قرآن کو جمع کرنا، اس کو جمع کرنا، وقرآن، اور اس کو پڑھنا۔ اس کو پڑھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس کا جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری۔ جمع کرنے سے کیا مراد ہے؟ جمع کرنے سے مراد اس کی حفاظت ہے، حفاظت حفاظت اس کی محفوظ کرنا۔ محفوظ کرنا، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک ذمہ داری لی گئی اس کی جمع تدوین کی، اس کی حفاظت کی۔ جو کچھ صحابہ کرام نے قرآن کریم کو محفوظ کرنے کے لیے اصول بنائے، سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت میں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہما وارضاہما کی خلافت میں، تو وہ اصول آپ سمجھیے بنائے تو صحابہ کرام نے تھے، قرآن کریم سے، احادیث مبارکہ سے مدد لی تھی۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ انہوں نے جمع نہیں کیا، ہم نے جمع کیا۔ ہماری ذمہ داری قرآن کو جمع کرنا۔ اللہ نے ان بندوں کو سبب بنایا، وسیلہ بنایا، اصل جمع کس نے کیا؟ اصل حفاظت کس نے کی؟ اللہ نے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ذکر کو یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سمجھ آئی؟ تو جلدی جلدی پڑھنے سے منع کر دیا، کہا کہ اگر آپ اس لیے جلدی پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ پر بوجھ ہے کہ کہیں بھول نہ جائے آپ کو، تو آپ کو اس لیے یاد کرنے کی ضرورت نہیں کہ بھول جائے گا، اس لیے جلدی جلدی زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کہا کہ اس کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کو پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ساتھ آگے کیا کہا؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کون بیان کرے گا آپ میں سے؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم پڑھیں تو پھر اس کے پیچھے پیچھے پڑھتے جاؤ۔ ایک دفعہ دوہرا دیں، ہم۔ فَاتَّبِعْ، آپ پیروی کریں، قرآنَهُ، اس کے پڑھنے کی۔ میں نے کہا کہ یہاں قرآن سے مراد مصدر ہے، پڑھنا۔ یہاں قرآن سے مراد قرآن نہیں ہے، یعنی قرآن بمانا قرآن کی کتاب یا قرآن، یہاں قرآن سے مراد پڑھنا ہے، مصدری معنی ہے۔ جب ہم اس کو پڑھیں فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو آپ اس کو پڑھنے کی پیروی کر لیں۔ کیا مراد ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ؟ قرأنا جمع متکلم ہے، یہ جمع متکلم کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ جبریل کی طرف کہ اللہ کی طرف؟ اللہ کی تو طرف۔ پہلے جبریل دونوں تو جبریل رہے ہیں، پھر جبریل نے اللہ تعالیٰ سے سنا ہے۔ تو آتے تو جبریل تھے، تو اللہ یہ پھر کیوں فرما رہے ہیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھیں اس کو، یعنی آپ پر اے اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو آپ پیروی کریں اس کے پڑھنے کی۔ یعنی کیا مطلب اس کے پڑھنے کی پیروی کریں؟ اس کو ایک دفعہ دہرا دیں۔ وہ ایک دفعہ دہرانا کس لیے تھا؟
وہ یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو یاد ہو گیا ہے، وہ آپ ایک وہ دور کرتے تھے، یا وہ آپ ایک دفعہ وہ جو یاد کیا تھا یا وہ جو قلب اثر پر اترا ہوتا تھا تو آپ وہ سناتے تھے، وہ حفاظت یعنی یاد کرنے کے لیے، بتانے کے لیے وہ پڑھنا ہوتا تھا، یا وہ کس لیے ہوتا تھا؟ اس کی تجوید کی اصلاح کے لیے۔ قرآن کی تجوید بھی اللہ کی طرف سے ہے اور محفوظ ہے، اس کی ادائیگی واللہ عالم۔ تو ان آیات میں اللہ نے کتنی ذمہ داریاں لی قرآن کے حوالے سے؟ فرمایا جلدی جلدی زبان کو حرکت نہ دیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے قرآن کو محفوظ کرنا، آپ نے نہیں کرنا، آپ کے قلب اتھر پر اتر رہا ہے، محفوظ ہم نے کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ نے کیا ذمہ داری لی ان آیات میں؟ ایک تو ذمہ داری لی قرآن کو جمع کرنے کی، قرآن کی حفاظت کی۔ دوسری ذمہ داری کس کی لی؟ وقرآن، قرآن سے کیا مراد ہوا؟ پڑھنا اور اس کا پڑھنا۔ قرآن کی تجوید۔ تو قرآن کی تجوید بھی جبریل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اور جبریل نے کہاں سے سنی؟ اللہ سے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، یعنی محذوف ہے عبارت میں واللہ عالم، وہ کہ اصل عبارت ہے جب ہم پڑھیں اس کو تو آپ اس کو دہرائیں، مراد کہ جب ہم پڑھیں اس کو جبریل پر اور ہمارے حکم سے جبریل آپ پر پڑھے تو آپ اس کو ایک دفعہ دہرا دیں۔ واضح ہے؟ جی استاد۔ ضمیر کس کی طرف ہوئی؟ یہی تو میں بتا رہا ہوں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ سے جبریل تو مراد نہیں لے سکتے، یہ جبریل تو نہیں کہہ رہے، یہ تو اللہ فرما رہے ہیں نا، لا تحرک، یہ سارا اللہ کا کلام ہے اپنے حبیب سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا، علینا کی ضمیر کہاں لوٹ رہی؟ جبریل کی طرف کہ اللہ کی طرف؟ ہماری ذمہ داری ہے اس کو جمع کرنا، اس کو پڑھنا۔ کیا کون مراد ہے؟ اللہ۔ اللہ جب اللہ تعالیٰ مراد ہے ان علینا جمعہ وقرآن، تو فَإِذَا قَرَأْنَاهُ جب ہم پڑھیں، اس سے مراد جبریل کیسے ہو گئے؟ اس سے مراد کون ہوگا؟ اللہ۔ مراد پھر کیا ہوگا؟ جب ہم پڑھیں تو آپ اس کی پیروی کریں ایک دفعہ پڑھنے کی، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو ہم پڑھنے سے مراد جبریل کا پڑھنا تو مراد نہیں ہے، ہم پڑھنے سے مراد اللہ کا پڑھنا ہے۔ لیکن اب اللہ کا ڈائریکٹ پڑھنا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ نہیں، وہ تو جبریل کے واسطے سے ہوتا تھا۔ تو پھر کیا کیا محذوف ہوگا؟ تقدیری عبارت کیا ہوگی؟ جیسے میں نے ذکر کیا، کیا مراد ہوگی؟ جب ہم پڑھیں جبریل پر اور جبریل پڑھیں آپ پر، گویا کہ یہ تقدیری عبارت ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ جی استاد۔ تو کتنی ذمہ داریاں لی اللہ نے ان شروع کی 3 آیات میں؟ لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن ثم، ہاں کتنی ذمہ داریاں ہوئیں ان 3 آیات میں؟ جمع جمع و تدبین اور اس کی قراءت۔ 2 ذمہ داریاں ہوئیں، ایک جمعہ اور ایک قرآن۔ قرآن کی جمع تدوین کی ذمہ داری اللہ کی ہے، گویا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جو قرآن جمع کیا، وہ اصول انہوں نے کتاب و سنت سے لیے، وہ اللہ کی نگرانی میں وہ اصول طے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی وحی نازل نہیں ہوتی تھی، لیکن انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں اصول بنائے، وہ اصول اللہ رب العالمین کی الوہی نگرانی میں گویا کہ وہ اصول بنائے گئے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے جمع کیا۔ حضرت عثمان نے پھر اس پہ محنت کی، حضرت عثمان نے اپنے دور میں ایک 12 لوگوں کی کمیٹی بنائی، انہوں نے کچھ اصول و ضوابط بنائے اور قرآن کریم کو ایسا محفوظ کیا کہ آج تک قرآن کریم محفوظ ہے۔ تو وہ کیا حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عثمان نے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیا۔ تو گویا کہ وہ شرائط جو لگائی گئی قرآن کی قرآنیت کی، وہ شرائط گویا کہ اللہ رب العالمین کی نگرانی میں تھی، وہ نبی نہیں تھے ان پر وحی ہو، انہوں نے یہ جو اصول لیے تھے کتاب و سنت سے، گویا کہ یہ اصول اللہ کی طرف سے، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ صحیح اصول تھے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن محفوظ ہے صحابہ کرام کی محنت سے، تو گویا کہ صحابہ کرام نے قرآن کریم کو محفوظ کرنے کے لیے جو اصول بنائے وہ اصول صحیح تھے۔ ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی استاد، مجھے اس سے یہ بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ
اعتراض کرتے ہیں نا اکثر شیعہ بھی اور دوسرے لوگ بھی اس کے جمع کرنے پر بھی اور اس کی قرآت پہ، جبکہ ہم یہ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کی ذمہ داری خود لی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی قرآت، اس کا جمع کرنا یہی تو سے بات ہے. ریلیٹڈ جو ساتھ کہ وہ سب اللہ کی ذمہ داری ہے. تو دیکھیے جب اللہ تعالیٰ اس کی نسبت خود اپنی طرف کر رہے ہیں، ایک جگہ نہیں قرآن میں کئی جگہ پر. جیسے یہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں، انا علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناه فتبع، اور پھر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، پھر وانه لکتاب عزیز لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے یہ خدمت صحابہ کرام کی سعادت میں لکھی تھی، انہوں نے کیا ہے، اور جنہوں نے کیا ہے ان کا ایک فضیلت ہے، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عثمان، سیدنا امیر معاویہ بعد میں. جن لوگوں نے بھی اس میں خدمات سر انجام دی، کام کیا لوگوں نے، اللہ کی نگرانی تھی. ہم یہ نہیں کہتے وہی ہوتی تھی صحابہ کرام پر، وہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی تھی، لیکن یہ بالکل ایسے ہے جیسے کفار کی مسلمانوں کی جنگ ہو اور مسلمانوں کو اللہ فتح دے دیں کفار پر، تو وہ لڑائی اور وہ جان تو ماری ہے مسلمانوں نے، ہوا سارا اللہ کی مدد کے ساتھ. صحیح ہے کہ نہیں؟ جی استاد. تو یہ جو سارا کام ہوا ہے، یہ سارا کا سارا کام قرآن کی حفاظت کا ہو یا حدیث کی حفاظت کا ہو، یہ اللہ رب العالمین کی نگرانی میں ہوا ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے. تو ان آیات میں دو چیزوں کی اللہ نے ذمہ داری لی. یہ پہلی تین آیات میں ایک جمع کی ذمہ داری اور ایک پڑھنے کی. عام طور پہ لوگ اس کو بیان نہیں کرتے. اس کے پڑھنے کی ذمہ داری بھی اللہ نے لے لی کہ یہ اللہ تک اس کی سند پہنچتی ہے. جبریل جو پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہراتے تھے، وہ اپنی اصل میں قرات کی تصحیح ہوتی تھی، واللہ عالم. اور پھر ایک تیسری ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے، وہ کیا ہے؟ ان آیات میں بیان، تفسیر جو اس کی تفسیر. بیان. تو قرآن کی تفسیر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، وہ ساری کی ساری وہ اللہ کی طرف سے ہے. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ثم ان علینا بیانا، اس کے بیان کی ذمہ داری بھی ہماری ہے، اور بیان سے مراد قرآن کی تفسیر. تو قرآن کی تفسیر کس نے کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی. کیسے؟ سورہ نحل میں موجود ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. سورہ نحل آیت نمبر 44. ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا تاکہ آپ بیان کر دیں لوگوں کے لیے جو ان پر نازل کیا گیا، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے بیان کیا، اور اللہ فرماتے ہیں سورہ نحل میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل کیا کہ آپ اسے بیان کریں. ایک طرف اللہ کہتے ہیں کہ بیان کی ذمہ داری ہماری، دوسری طرف اللہ فرماتے ہیں کہ نبی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بیان کریں. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبی زندگی میں جتنا دین کے بارے میں بتایا ہے وہ قرآن کی تشریح ہے، وہ قرآن کا بیان ہے. اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ قرآن کی تشریح میں، قرآن کے بیان میں، ساری احادیث، آپ کا سارا قولی فعلی تقریری احادیث، وہ ساری قرآن کی تشریح ہیں. تو قرآن کا بیان ہے، اور پتہ لگا کہ وہ بیان اللہ کی طرف سے ہے. واضح ہے؟ بات دور نکل گئی ہماری. تو یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. تو اس سے پتہ لگا کہ قرآن سارا کا سارا جبریل کے واسطے سے آیا ہے. وہ جو سورہ قیامہ کی آیات ہیں کہ ہم پڑھیں تو آپ دہرائیں، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نہیں پڑھا، وہاں محذوف نکالیں گے ہم. دیگر آیات کی روشنی میں کیا محذوف نکالیں گے؟ ہم پڑھیں جبریل پر اور جبریل پڑھے آپ پر، یہ محذوف نکالنا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ دیگر دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ قرآن سارا کا سارا جبریل کے واسطے سے اترا ہے. واضح ہے؟ یہ مطلب ہے بواسطہ جبریل اور بلسان عربی مبین. اور یہ ساری کی ساری یہ جو شروع کی 5 شکیں ہیں، یہ ساری قرآن میں ایک جگہ اکٹھی ہیں. اگرچہ یہ ساری شکیں قرآن کریم میں بکھری بھی ہوئی ہیں قرآن کی صفات کے حوالے سے، لیکن یہ قرآن میں ایک جگہ اکٹھی بھی ہیں. کہاں اکٹھی ہیں قرآن کریم میں؟ کہاں اکٹھی ہیں ساری کی ساری صفات؟ یہ
وہ جہاں پہ ہے یتلو علیہم آیاتو کا یزکیہم ویعلمہم الکتابہ، وہ والی؟ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہونے کا ذکر نہیں ہے، اس میں عربی زبان میں ہونے کا ذکر نہیں ہے، اس میں جبریل کے واسطے سے ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس میں جبریل کا ذکر نہیں ہے، آپ کے قلب اطہر پر اترنے کا ذکر نہیں ہے، عربیت کا ذکر نہیں ہے۔ کہاں ذکر ہے قرآن کریم میں؟ ایک جگہ پر، ان آیات میں، سورہ شعراء آیت نمبر 192 سے لے کر یہ چند آیات 197 تک آپ سمجھ لیجیے۔ تو یہ ساری صفات کہاں موجود ہیں دیکھیں ذرا۔ جی وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ المنزل، یہ نازل ہوا ہے اوپر سے۔ اچھا جی، نزل به الروح الامین، اسے روح الامین لے کر اترے ہیں، یہ کون سی شک ہوئی؟ جبریل۔ بواسطہ جبریل۔ آگے کیا؟ علی قلبک، یہ کون سی شک ہوئی؟ یہ جو علی قلب سیدنا بلسان عربی مبین، یہ کون سی شک ہوئی؟ بلسان عربی مبین۔ آگے اور کون سی شکیں اس میں آ رہی ہیں؟ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي اسرائیل، یہ معجزے کی بات ہو رہی ہے کہ اس قرآن کا ذکر پچھلے صحیفوں میں بھی ہے، اور کیا قرآن کی قرآنیت کے لیے یہ ایک معجزہ، یہی ایک نشانی، یہی کافی نہیں ہے کہ اس کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں؟ یہ قرآن کریم کی نشانیوں میں سے، معجزوں میں سے ایک بڑا معجزہ کہ قرآن کریم کو تو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے علماء سے مراد یہودیوں کے احبار اور عیسائیوں کے رہبان، وہ بھی قرآن کو جانتے تھے۔ کیسے جانتے تھے؟ قرآن کی صفات ان کی کتابوں میں موجود تھی۔ تو گویا کہ قرآن کا معجزہ ہونا وہ بھی یہاں موجود ہے، ان آیات میں، المعجز، اور دیگر آیات میں بھی موجود ہے۔ تو یہ قرآن کی اصل تفسیر، اصل تعریف ہے جو قرآن کریم میں موجود ہے۔ اب یہ جو آگے 5 صفات ہیں، یہ قرآن کی فنی جو تعریف ہے، یہ اس کی صفات ہیں۔ یہ شروع میں جو قرآن نازل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں سے ایک ایک سورت کی، ایک ایک آیت کی یہ صفات نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ شروع میں قرآن مصاحف میں نہیں لکھا ہوا تھا، شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ کے قلب اطہر پر اترا، وہ تو آپ نے لکھوایا صحابہ کرام کو۔ المنقول بالتواتر، شروع میں قرآن کا ایک ایک وہ تواتر سے نقل نہیں ہوا، بعد میں قرآن کے نقل کے لیے تواتر کی شرط لگا دی گئی۔ المبدو بسورۃ الحمد المختوم بسورۃ الناس، جس کی ابتدا سورہ حمد سے، سورہ فاتحہ سے، جس کے اختتام سورہ ناس پر ہے۔ تو شروع میں قرآن سورہ حمد سے شروع نہیں ہوتا تھا، شروع میں قرآن کا اختتام سورہ ناس پہ نہیں ہوتا تھا، وہ تو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب لگوائی۔ آپ نے آخری دور یا قرآن کی ترتیب آہستہ آہستہ لگتی گئی، ورنہ قرآن کی نزولی ترتیب تو فرق ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ جو اگلی جو شکیں ہیں، یہ جو پھر قرآن کریم جمع ہو گیا سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں، سیدنا عثمان کے دور میں، تو پھر قرآن اب اس کو قرآن کہا جائے گا جو حضرت عثمان نے اب مصاحف میں لکھوا دیا۔ تو المکتوب فی المصاحف کی شرط تب سے شامل ہو گئی، المنقول بالتواتر کی شرط تب سے شامل ہو گئی جب کہا گیا کہ وہی قرآن کے حوالے سے جس کا دعویٰ ہے کہ یہ قرآن ہے، وہی جو چیز دی جائے گی جو تواتر سے منقول ہو، جو خبر واحد سے منقول ہو اسے نہیں لیں گے۔ یہ مطلب المنقول بالتواتر، تواتر سے منقول ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تو آپ نے اکیلے بتایا، صحابہ کرام
نے صحابہ کرام کو ہی جو قرآن کریم پہنچایا ہے، وہ ضروری نہیں کہ تواتر کے ذریعے پہنچا ہو، وہ ایک ایک شخص بھی آگے پہنچا سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہے جب خانہ کعبہ چینج ہوا، قبلہ چینج ہوا ہے، تو ایک صحابی نے جا کر مسجد قبلتین میں بتایا تھا، ان لوگوں نے نماز کے اندر ہی رخ چینج کر لیا تھا۔ تو کیا ان تک جب یہ خبر پہنچی، جب انہوں نے رخ چینج کر لیا، تواتر کے ذریعے خبر پہنچی تھی کہ اکیلے شخص کے ذریعے پہنچی تھی؟ اور وہ قرآن کی آیت تھی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو ایک شخص گیا اس علاقے میں جہاں مسجد قبلتین ہے، جس کو دو قبلوں والی مسجد کہتے ہیں، اس شخص نے اعلان کیا ہے لوگوں قبلہ چینج ہو گیا۔ وہ لوگ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کو، تو اس شخص نے اعلان کیا ہے لوگوں قبلہ چینج ہو گیا ہے۔ اب مسلمانوں نے اتنا بھی لیٹ کرنا گوارا نہیں کیا کہ نماز مکمل ہو جائے، وہ سمجھ لیں کہ اصل معاملہ کیا ہے، پھر اگلی نماز میں وہ اپنا رخ چینج کریں۔ انہوں نے نماز کے اندر ہی رخ چینج کر لیا، آخری صف پہلی صف بن گئی، امام اس طرف آ گیا، بالکل اپوزٹ چینج ہو گیا۔ وہ تواتر کے ذریعے پہنچی تھی وہ آیت؟ نہیں۔ تو یہ جو تواتر کی شرط لگائی گئی بعد میں لگائی گئی، ٹھیک ہے۔ المتعبد بتلاوتی ہی، اس سے کیا مراد ہے؟ المتعبد بتلاوتی ہی کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کی تلاوت عبادت ہے، یعنی قرآن کی تلاوت سے ثواب ملتا ہے، تو کیا حدیث کی تلاوت سے ثواب نہیں ملتا؟ کیا مراد ہے بطور خاص کہ قرآن کی تلاوت عبادت ہے؟ ہاں لیکن اس کا ثبوت تو ہمیں جیسے قرآن کی آیت اور حدیث سے تو ملتا ہے نا کہ قرآن کی تلاوت جو ہے نا اس کا اجر ہے۔ یعنی نہیں، کہ الف لام اصل میم پہ میں 23 نیکیاں ملیں گی، اصل میں دیکھیے جبکہ یہ وہ صفات ہیں قرآن کریم کی جو قرآن کریم کے ساتھ خاص ہیں۔ یہ صفات حدیث کے لیے نہیں ہے، لیکن کیا حدیث پڑھنے پر حدیث پڑھنا عبادت نہیں ہے؟ حدیث پڑھنے سے ثواب نہیں ملتا؟ ثواب ملتا ہے، لیکن جیسے قرآن پاک کے بارے میں کہا گیا ہے نا ہر حرف پہ نیکیاں ملتی ہیں، اس طرح سے حدیث پڑھنے پہ نہیں ملتی جس طرح قرآن پاک پہ ملتی ہیں۔ حدیث پڑھنا باعث ثواب ہے۔ حدیث پڑھنا باعث ثواب ہے، اور حدیث پڑھنے کو بھی تلاوت کہا جا سکتا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد کرو اے نبی کی بیویوں جو تمہارے گھر میں تلاوت کی جاتی ہے اللہ کی کتاب کی اور حکمت کی۔ اللہ کی کتاب کی تلاوت سے مراد قرآن کی تلاوت ہے، اور حکمت کی تلاوت سے مراد حدیث سنت ہے، حدیث کو پڑھنا پڑھانا۔ اس کی بھی تلاوت ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس کا بھی ثواب تھا، لیکن یہ بات بڑی اچھی گئی آپ میں سے کسی نے کہ وہ والا ثواب نہیں تھا جو قرآن پڑھنے کا ثواب تھا، وہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں والا۔ یا جو زیادہ تر مفسرین نے المتعبد بتلاوت ہی علماء نے جو معنی بیان کیا، اس سے مراد ہے کہ نماز میں قرآن پڑھا جا سکتا بطور عبادت، حدیث نہیں پڑھی جا سکتی، چاہے وہ حدیث قدسی کیوں نہ ہو۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ جس میں اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ اور سر سے یہی مراد جی کے لیے، نہ کہ ویسے پڑھنا۔ سر اس سے ہاں پھر کیا متعبد بتلاوت، اس سے یہی مراد دیا جائے گا کہ نماز میں اس کی تلاوت کی جائے؟ جی جی، نماز میں صرف قرآن پڑھا جا سکتا ہے، نماز میں حدیث نہیں پڑھی جا سکتی۔ زیادہ تر علماء نے یہ مراد لیا، یا آپ اسے یہ مراد لے سکتے ہیں کہ اس کی تلاوت کا ایک خاص ثواب ہے جو حدیث پڑھنے کا بھی ثواب نہیں ہے۔ زیادہ تر علماء نے یعنی المتعبد بتلاوتی سے مراد نماز میں قرآن کو پڑھنے کی خصوصیت مراد رہی ہے۔ یہ خصوصیت تو حدیث قدسی کو بھی حاصل نہیں، صحیح بخاری کی حدیث کو بھی حاصل نہیں، واضح ہے۔ اور المبدوء بصورت الحمد المختوم بصورت الناس، یہ جو قرآن کریم کی ترتیب لگی، یہ ترتیب کس دور میں لگی تھی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ترتیب لگ گئی تھی۔ قرآن کے نزول کی ترتیب مختلف ہے، قرآن کے مصحف کی ترتیب مختلف ہے، اور یہ ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگرانی میں امت کو بتا گئے تھے۔ کوئی آیت نازل ہوتی، کوئی صورت نازل ہوتی، آپ فرماتے کہ اس صورت کو فلاں جگہ لکھ دو،
فلاں جگہ رکھ دو، اور کوئی آیت نازل ہوتی ہے آپ فرماتے کہ یہ آیت کریمہ فلاں صورت میں فلاں جگہ رکھ دو فلاں آیت کے بعد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے نزول کی ترتیب فرق ہے، لیکن قرآن کریم کو ترتیب دیا گیا بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے. آپ اپنی مرضی سے چینج نہیں کر سکتے تھے، اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ترتیب بدلی ہے. تو وہ جو ترتیب بدلی ہے اس کے بعد اب سورہ حمد، سورہ فاتحہ سب سے پہلے آ گئی اور سورۃ الناس سب سے آخر میں ہو گئی. ورنہ ان کے نزول کی ترتیب دیکھیں تو ان کے نزول کی ترتیب ضروری نہیں ایسے ہو. اب آپ دیکھیں کہ سورہ علق کو کوئی جا کے 100ویں سورت بنتی ہے، حالانکہ وہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہے. اور سورہ بقرہ آپ دیکھیں وہ مدنی صورتوں میں پہلی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں تو 80-85 صورتیں تو پہلے اتر چکی تھی. تو اب مدینہ جا کر سب سے پہلے مدنی صورت نازل ہوئی سورہ بقرہ. لیکن وہ مدنی صورت جو اتنی دیر بعد نازل ہوئی 80-85ویں نمبر پر، وہ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلے ہے. تو یہ ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے. تو اسی ترتیب سے بعد میں پھر مصاحف حضرت ابو بکر صدیق نے لکھوائے اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوائے. اسی پر بس کرتے ہیں، وقت اوپر ہو گیا کافی. تو آج ہم نے علماء اصول کے ہاں قرآن کی تعریف کی وضاحت ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو کل انشاءاللہ اگلے لیکچر میں علماء عقیدہ کے ہاں قرآن کی کیا تعریف ہے اس حوالے سے کچھ ڈسکس کریں گے.